ہمارے معاشرے میں اکثر ایک لڑکی کی قربانی کو اس کا فرض سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن اس کے آنسو کوئی نہیں دیکھتا۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے بعد ہر کوئی بہو سے امیدیں رکھتا ہے، مگر اس کے درد کو سمجھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ ہزاروں لڑکیاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہیں، کچھ کی زندگی جنت ہوتی ہے اور کچھ کی زندگی ایک خاموش امتحان۔ بہت ساری لڑکیاں ہر روز مسکراتی ہیں، مگر ان کی مسکراہٹ کے پیچھے کتنا درد چھپا ہوتا ہے یہ صرف اللہ پاک کی ذات جانتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر روز نہ جانے کتنی لڑکیاں اپنے ماں باپ سے صرف یہی کہتی ہیں، میں ٹھیک ہوں، جبکہ حقیقت میں وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ رہی ہوتی ہیں۔ آج کی یہ کہانی جو ایک پیاری سی سسٹر نے سیالکوٹ سے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، یہ کہانی شاید آپ کو عام لگے، لیکن اس کا انجام آپ کا یقین اللہ کی رحمت پر اور مضبوط کر دے گا۔ ہر جوائنٹ فیملی سسٹم کا تجربہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن جہاں پر انسان کو تانے ملے، گالیاں ملے اور برا بھلا کہا جائے، وہاں صرف انسان ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو خاموش آواز اپنے دل میں ہی دبا لیتی ہیں، اور نہ جانے کتنی ایسی لڑکیاں خودکشی بھی کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتا سکتی سوائے یہ کہنے کے کہ میں ٹھیک ہوں۔ نہ وہ واپس اپنی زندگی میں پلٹ سکتی ہیں اور نہ ہی وہ آگے موو آن کر سکتی ہیں۔ تو چلیں آئیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک بہت پیاری سسٹر سیالکوٹ سے وہ کہتی ہیں، میرا بچپن سے ایک خواب تھا کہ میرا ایک چھوٹا سا گھر ہو جہاں پر محبت ہو اور سکون ہو۔ میں سوچتی تھی کہ شادی کے بعد شاید مجھے یہ سب کچھ ملے۔ جب میرا نکاح ہوا تو مجھے لگا کہ جیسے میری زندگی بہت حسین ہو جائے گی، لیکن جہاں میری شادی ہوئی وہ ایک جوائنٹ سسٹم تھا۔ گھر میں ساس سسر، 2 دیور، ایک نند اور ان کے بچے رہتے تھے۔ میں صبح فجر سے پہلے اٹھتی، ناشتہ بناتی، لنچ بناتی اور رات کو کھانا بنانا، برتن، صفائیاں، کپڑے، سارا کچھ میں خود ہی کرتی تھی۔ میرا دن ختم ہو جاتا تھا لیکن میرے کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف کی بات یہ ہوتی تھی کہ کوئی بھی میری محنت کو محنت نہیں سمجھتا تھا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تانا، نمک زیادہ ہے، لال مرچ زیادہ ہو گئی، تمہاری ماں نے تمہیں کیا سکھایا ہے، کیا سیکھ کر پچھلے گھر سے آئی ہو۔ یہاں تک کہ میرے ماں باپ کو بھی چھوڑا نہیں جاتا تھا کہ نکمی ماں کی نکمی اولاد، یہ کہہ کر تانے ملتے تھے۔ ہمارے زمانے کی تو بہویں ایسی نہیں ہوتی تھیں، یہ بھی کہا جاتا تھا۔ میرا شوہر ایک پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا تھا اور تنخواہ بہت معمولی سی تھی۔ مہینے کے آخری دن قرض لے کر گزرتے تھے، کبھی بجلی کا بل، کبھی بچوں کی فیس، کبھی دوائیوں کے خرچے، تو کبھی نہ جانے کتنی ضروریات زندگی جو بہت مشکل سے پوری ہو رہی تھیں۔ میں اکثر اپنے پرس میں چند روپے دیکھتی تو چپکے سے رونے لگ جاتی۔ میرا خواب تھا کہ یا اللہ میرا چھوٹا سا گھر ہو، لیکن یہ خواب ایک خواب نظر آتا تھا، کبھی نہ پورا ہونے والا خواب۔ بس میں روز کے تانے سن کر اپنی زندگی گزارتی تھی۔ میں سوچتی ہوتی تھی کہ کاش ہماری بھی چھوٹی سی جنت ہو جہاں پر میرے بچے آزادی سے سانس لے سکیں۔ ایک دن گھر میں سب نے میری حد سے زیادہ بے عزتی کی، بہت زیادہ۔ صرف بات یہ تھی کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک دودھ کا گلاس الگ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا۔ اس رات میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اتنا روئی، یا اللہ اگر میری اس دنیا میں کوئی سننے والا نہیں ہے نا تو ہے نا۔ اس دن میں بہت زیادہ تڑپ کر اللہ کے آگے فریاد کرتی رہی کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہے، اتنا کام اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں کیا جتنا سسرال میں کرتی ہوں، لیکن صلہ کیا ملتا ہے، تانوں کے، گالیوں کے، کوئی نہ کوئی الزام کہ چوری کر لی، دودھ چھپا کر رکھ لیا۔ یا اللہ کیا اپنے ہی گھر میں بندہ چور بھی ہوتا ہے؟ تو میں اتنا روئی، اور 2 دن نہیں گزرے تھے کہ مجھے میری ایک ریلیٹیو کا فون آ گیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے ماں باپ کو کچھ نہیں بتا سکتی،
لیکن میں بہت زیادہ پریشان رہتی ہوں، میرے دل کو سکون نہیں ہے، میں ہر ٹائم تڑپ تڑپ کے زندگی گزار رہی ہوں۔ میں واپس اپنے میکے بھی نہیں جا سکتی، میرے ماں باپ غریب ہیں، وہ میرا خرچہ کیسے اٹھائیں گے، جبکہ میری باقی بہنیں بھی کنواریاں بھی بیٹھی تھیں۔ تو میری رشتہ دار نے یہ بتایا کہ بیٹا پریشان نہ ہو، آپ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کرو، آپ دیکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات معجزے کرتی ہے، وہ اپنے بندے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے بس ڈیلی اپنی زندگی میں استغفر اللہ کو جاری رکھنا ہے اور کثرت سے پڑھنا ہے۔ چنانچہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، وہ پیاری سسٹر بتاتی ہیں، انہوں نے استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کیا، صبح شام دن رات استغفر اللہ پڑھتی تھیں، اور اس طرح سے حالات تو نہیں بدل رہے تھے لیکن دل بدلنا شروع ہو گیا، دل کو سکون سا رہنا شروع ہو گیا کہ جیسے اب لوگوں کی باتیں، سسرال والوں کے تانے ان کو بہت زیادہ محسوس ہوتے تھے، اور جس بات پر وہ اتنا روتی تھی اب انہیں اتنا صبر آ گیا تھا کہ کوئی کچھ بھی کہے جائے ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ سیم اسی طرح میں آپ سب کو بھی بتاؤں، یہی کچھ حال میرا بھی تھا۔ استغفر اللہ کی کثرت سے اللہ نے میرا دل اتنا بدل دیا کہ مجھے لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کی پرواہ ہی نہیں رہی۔ پہلے جن باتوں پر میں بھی روتی تھی اور یہ پیاری سسٹر بھی روتی تھی، تو اب استغفر اللہ کی بدولت ان باتوں سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ تو مہینے گزرتے گئے، میں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب و اتوب الیہ کبھی پڑھتی، پیاری سسٹر جیسے بتاتی ہیں، اور کبھی استغفر اللہ پڑھ لیتی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، لیکن میں نے چھوڑا نہیں استغفر اللہ پڑھنا۔ ایک دن میرے شوہر کے آفس میں اچانک پروموشن کا موقع ملا، سیلری پہلے سے بہتر ہو گئی۔ تھوڑے دن بعد ایک پرانا قرض بھی کسی نے واپس کر دیا جو وہ بھول چکے تھے۔ میرے شوہر نے پہلی بار مجھ سے کہا، شاید اللہ پاک ہمارے لیے کوئی راستہ بنا رہا ہے۔ ہم نے مل کر گھر کا خرچ کم کیا، تھوڑی تھوڑی بچت کرنے لگے اور ساتھ میں استغفر اللہ کو نہیں چھوڑا۔ میں نے اپنے شوہر سے بھی کہا کہ آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ ایک دن ایک دوست نے ان کو بتایا کہ ایک چھوٹا سا گھر سیل پر ہے، قیمت بھی مارکیٹ سے کم ہے اور پیسے بھی اتنے نہیں ہیں۔ اس رات میں نے تہجد پڑھ کر بہت دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ گھر میرے حق میں بہتر ہے تو آسانی پیدا فرما۔ اللہ نے ایسی مدد کی کہ جس کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میرے شوہر کو کمپنی سے بونس مل گیا، ایک رشتہ دار نے بنا مانگے قرض دے دیا، اور کچھ دن بعد رجسٹری ہمارے نام پہ ہو گئی۔ جب میں پہلی بار اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے سجدہ شکر ادا کیا، اور میری آنکھوں سے اتنے آنسو جا رہے تھے کہ یا اللہ کیا یہ واقعی میرا گھر ہے؟ میں اپنی ان تکلیف کو سوچتی ہوں آج بھی تو میں اتنا روتی ہوں کہ یا اللہ اگر یہ تکلیف نہ ہوتی تو کیسے تو میری سنتا یا مجھے اتنا اپنے قریب کر لیتا۔ مجھے یہ صرف گھر اپنی محنت سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل، دعا اور استغفار کی برکت سے ملا۔ تو پیاری بہنوں، یاد رکھیے ہر جوائنٹ سسٹم برا نہیں ہوتا، لیکن جہاں ظلم ہو وہاں اللہ سے مدد مانگنا کبھی مت چھوڑیے۔ استغفر اللہ دل کا سکون دیتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمت کی امید جگاتا ہے۔ اللہ ہر مشکل کا راستہ نکالنے پر قادر ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں تو مکمل اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے ذمہ چھوڑ دیں اور استغفر اللہ کو لازمی پڑھا کریں، کیونکہ استغفر اللہ سکون، برکت، آسانی زندگی میں لاتا ہے اور غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ یہ میں نے ڈریس منگوایا تھا زیلبری سے، یہ دیکھیں، مجھے تو یہ کلر بہت زیادہ پسند آیا اور بہت پیارا یہ سٹچ بھی ہو چکا ہے۔ باقی آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بڑی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں لیکن راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہے استغفر اللہ، کیونکہ ہم انسان بہت زیادہ گنہگار ہیں، بہت زیادہ گناہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ کی بدولت اس سسٹر کو اپنا گھر مل گیا، اللہ تعالیٰ انہیں خوش و آباد رکھے۔ استغفر اللہ کی بدولت میری ساری پریشانیاں حل ہو گئی، میرے بڑے بڑے کام ہو گئے۔
آپ سب بھی توکل اور یقین رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے استغفر اللہ کو لازمی اپنا لیں۔ یہ نہیں کہ آپ کا کام مکمل ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے استغفر اللہ چھوڑ دینا ہے، آپ نے لازمی استغفر اللہ پڑھتے رہنا ہے، اور اتنی کثرت سے پڑھنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے مل جائیں۔ اور جن کو نعمتیں ملنے کے بعد بھی جو لوگ شکر کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ مشکل میں تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، غم اور پریشانی میں تو ہمارے پاس راستہ ہی صرف ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ لیکن جو انسان نعمتیں خوشیوں کے باوجود اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کو وہ انسان بے حد پیارا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم آج سے ہی اپنی فکر کریں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد چھوڑیں، دوسروں کا احساس کریں، دلوں کو صاف کر لیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ کرم کیا ہے، اللہ تعالیٰ باقی تمام امت مسلمہ پر کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر کروڑوں بار شکر پڑا کریں۔ بے شک شکر الحمدللہ کہنا سب سے بڑی نعمت ہے، اور انسان کو وہاں تک لے جاتا ہے جہاں پر اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔